بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خداوند متعال آپ سب مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ آپ سب مومنین جہاں پر بھی دوسرے مومنین بھی عزاداری کر رہے ہیں، خدا سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنی حفاظت کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا لطف و کرم ہے جس نے ہمیں ایک اور ماہ محرم نصیب فرمایا۔ آپ کی خدمت میں پچھلے سال بھی محرم الحرام کی مناسبت سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی توفیق ہوئی تھی۔ محرم الحرام جہاں پہ اپنے ساتھ غم اور اندوہ لے کے آتا ہے، اور درد لے کے آتا ہے، سوز لے کے آتا ہے، دکھ لے کے آتا ہے، وہاں پہ اپنے اندر بہت سارے پیغامات بھی لے کے آتا ہے۔ بہت سارے درس ہیں، بہت سارے سبق ہیں جو کربلا کے اندر موجود ہیں۔ اگرچہ سید الشہداء کی عزاداری مستحب ہے، اور آج کے تقاضوں کے مطابق جس طرح بعض علماء فرماتے ہیں جو آج کے زمانے کے تقاضے ہیں اس میں واجب کی حد تک پہنچ چکی ہے عزاداری، لیکن خود اس عزاداری کے اندر کئی واجبات ہیں، کئی حکم احکام الہیہ ہیں۔ اصلاً خود دین کی بقا اور دین کی ضمانت یہ عزاداری ہے۔ مثلا آپ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نمبر 1 پہ نہیں ہوتی، لیکن نمبر 1 سے بھی آگے ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں اس طرح ہیں، مثلا آپ فروع دین کو جب گننا شروع کرتے ہیں تو آپ فروع دین میں سب سے پہلے کس کو حساب کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نماز، ٹھیک ہے، پھر روزہ، اس طرح ترتیب بناتے ہیں نا۔
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، جہاد، تو ایک ترتیب ہے. نماز کو اولویت دی جاتی ہے اور زکوٰۃ کو، کیونکہ یہ دو عنوان بہت زیادہ قرآن کریم میں تکرار ہوئے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، بہت زیادہ قرآن کریم میں یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے. تو نماز فروع دین میں اول ہے، لیکن نماز پر بھی ایک چیز مقدم ہے. وہ کس نمبر پہ ہے؟ وہ جہاد کے بعد ہم گنتے ہیں. امر بالمعروف، نہی عن المنکر. نہی عن یعنی اچھائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. اور نواں کیا ہے؟ تولا. اور 10واں تبرہ. تولا اور یہ 10 جو ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں فروع دین. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کس نمبر پہ ہے؟ 7ویں اور 8ویں نمبر پہ ہے ایک لحاظ سے 7ویں اور 8ویں نمبر پہ. لیکن اگر نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی. مثلا جس معاشرے میں اچھائیوں کی دعوت نہ ہو، برائیوں سے روکا نہ جائے، مثلا خود نماز کی دعوت اچھائی کی دعوت ہے، اسی وجہ سے احادیث کے اندر آیا کہ اگر امر بالمعروف نہ ہو وہ نہی عن المنکر نہ ہو تو دین گر جائے. یعنی دین کی بقا کس کے اوپر ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یعنی نماز کیوں باقی ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے. روزہ کیوں باقی ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے. اسی طریقے سے عزاداری ہے. عزاداری ایسی تحریک ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام واجبات محفوظ ہیں. آج نماز زندہ ہے کس کی وجہ سے؟ عزاداری کی وجہ سے. اصل یہ جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دین زندہ ہے اس عزاداری کی وجہ سے، اس گریے کی وجہ سے، اس ماتم کی وجہ سے، یہ احتجاج کی وجہ سے، لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے، لوگوں کی مجالس برپا کرنے کی وجہ سے. کیا زندہ ہے؟ دین زندہ ہے. اس کا مطلب ہے عزاداری سب سے بنیادی چیز ہے. اسی وجہ سے ہمارے علماء تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ عزاداری شہرک کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی اگر شہرک کسی کی کٹ جائے تو دوسرے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں. اس کیونکہ عزاداری بہت بڑا مصداق ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. اصل سید الشہداء کی پوری تحریک کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری تحریک کا اگر کوئی خلاصہ کرے، مثلا بعض کہتے ہیں کہ سید الشہداء دقت کریں، بعض کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نکلے. کیوں قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ کیوں یہ حماسہ برپا کیا؟ کیوں اپنا سارا خاندان دیا؟ کیوں اپنی بہنوں کی چادریں دی؟ ایک سوال ہے نا تاریخی. یہ ہر بندے کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. جو دیندار ہے، جس کے اندر دینداری پائی جاتی ہے، وہ سوچتا ہے. مثلا بعض اوقات کیا ہے کہ آپ بعض سوال اگر اٹھائیں نا، ان کی تہ میں اگر بندہ جائے تو بندے کو حق سمجھ میں آ جاتا ہے. بعض اوقات آپ گھنٹہ گفتگو کسی کے ساتھ کرتے رہے، ممکن ہے اس کو بات سمجھ میں نہ آئے. تو میں نے یہ واقعہ پہلے بھی کئی مجالس میں سنایا ہے. ایک عالم دین تھے قم میں، نجف میں. پرانے زمانے میں نجف میں ماحول اس طرح تھا کہ شیعہ سنی سب اکٹھے پڑھتے تھے مدرسوں میں. پہلے اس طرح نہیں تھا جس طرح بھی حالات بنے ہوئے ہیں نا، خصوصاً پاکستان میں. کہ مطلب سنی شیعہ کے مدرسے میں چلا جائے تو وہ کہتا ہے یہ کیا بلا آ گئی ہے. یہ مطلب شیعہ سنی کے مدرسے میں چلا جائے تو وہ کہتا ہے یہ کیا بلا آ گئی. ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بلا ہے. مسجد میں اگر بندہ چلا جائے کسی اہل سنت بھائی کے، یا اہل سنت کسی شیعہ مسجد میں آ جائے تو وہ ایک دوسرے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی اور مخلوق آسمان سے زمین پہ آ گئی ہے. تعجب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ادھر کیا کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنا تفرقہ ہمارے اندر پھیلایا گیا ہے، کتنا فساد ہمارے اندر پھیلا ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک محب اہل بیت کو کیسے دیکھتے ہیں. مجھے اس دفعہ یاد ہے آمن ماہ رمضان سے پہلے توفیق ہوئی نجف اور زیارات کی. کربلا گئے تو 20-25 دن وہاں پہ ہم نے گزارے. جب واپس آئے تو ادھر ایسا ماحول نہیں ہے. ادھر سنی بھی حرم امام حسین علیہ السلام میں پڑھ رہے ہوتے ہیں عام روٹین میں. کوئی ایسے نہیں دیکھ رہا ہوتا. کوئی ہاتھ کھول کے پڑھے، کوئی ادھر رکھ کے پڑھے. آپ دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس ایک بڑی تعداد، کراچی کے ایک مذہب ہے وہ آئے ہوتے ہیں، بہرئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے.
انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں, وہ خاص طریقے سے پڑھتے ہیں اور روتے ہیں. کوئی ان کو اس طرح نہیں دیکھ رہا ہوتا بھی یہ کیا ہے, یہ کون سی مخلوق ہے. وہاں پہ ہر مذہب کے, ہر سوچ کے لوگ ہیں. حرم امام حسین علیہ السلام ہے بھائی, کسی کے دادا کی زمین تو نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام سب کے رہبر ہیں. ہر انسان جو غیرت رکھتا ہے اس کا امام حسین. تو وہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نجف میں جائیں, نماز اہل سنت شیعہ سب پڑھ رہے ہیں. کتنے, میں نے خود ہم کربلا میں ایک جگہ پہ رکے ہوئے تھے, تو ہندوستان کے ایک علاقے سے ایک قافلہ آیا. میں اس وقت مجلس وہاں پہ پڑھ رہا تھا, تو وہ آ کے بیٹھ گئے میرے پاس. تو ان کے حلیے سے پتہ چل رہا تھا, کپڑوں سے, لباس سے, چہرے کی داڑھی سے, بھئی یہ برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا. تو جب میں نے مجلس پڑھ لی تو بہرحال ان کی عقیدت تھی, تو میرے گلے لگ گئے بڑے نا, پیار سے مجھے ملے, بڑے خوش ہوئے, کہا بڑا مزہ آیا مولانا, بڑی اچھی گفتگو تھی. اور تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تعداد آ جائی ہے ہندوستان سے اہل سنت کی وہاں پہ, تو وہ سارے پڑھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کوئی ٹینشن کسی کو نہیں ہے. تو وہ میں آپ کو بات آ گئی. تو ہم جب ادھر قم میں گئے, ایران میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ادھر ہاتھ رکھ کے کو پڑھے بھائی, پڑھے تو صحیح نا. جو نہیں پڑھتے ان کو برا کہو, جو پڑھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہو, وہ ادھر رکھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے, درست طریقہ جو ہے وہ اہل بیت کا ہے, لیکن اہل بیت نے یہ بھی تو سکھایا ہے کہ اگر وہ ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ رہا ہے تو ٹینشن زیادہ نہ لو, تم اس کو سمجھا دو, تبلیغ کر دو. اگر نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, ایک دن سمجھ جائے گا, درست لائن پہ آ جائے گا. زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالآخر اللہ کو تو یاد کر رہا ہے نا, مسجد میں تو آ رہا ہے نا, ذکر خدا تو کر رہا ہے نا. اگر زیادہ آنکھیں نکالنی ہے تو اس کو نکالو جو پڑھتا ہی نہیں ہے. جو پڑھ رہا ہے تو اس سے. تو قم میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے. مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اہل سنت برادری کی ایک بڑی تعداد جو محبان اہل بیت آتے ہیں, حاضری لگواتے ہیں. پاکستان سے ایک بڑی تعداد جاتی ہے, دنیا کے اکثر ممالک سے آتے ہیں. ادھر کوئی گھورتا نہیں ہے بھی کہاں سے آ گیا. کیا ماحول بنایا انہوں نے, لوگوں نے ماحول بنایا یہ کہ ایسا نہ کرو. جو تھوڑی سی تفرقے کی بات کرتا ہے, ایسی فضا بنتا ہے, اس کو فوراً ریجیکٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا فوراً داد دی جاتی ہے, واہ 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 واہ. وہ کہتا ہے میں نے کوئی بات ٹھیک کی ہے. اتنی داد دیتے ہیں وہ اور جری ہوتا ہے, اور تفرقہ پھیلاتا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, فوراً اس کو آگے کہتے ہیں بھئی یہ جو کام آپ کر رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو. مسلمان بھائی یہ نماز پڑھ رہے. تو ہم 25 دن جب وہاں پہ رہ کے آئے, تو 25 دن کے بعد پاکستان ہم پہنچے. تو موٹر وے پہ ہمیں نماز پہلی پڑھنے کی, لاہور سے آ رہے تھے تو موٹر وے پہ نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی صبح فجر کی. تو میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا چھوٹا. جب ہم نے نماز پڑھ لی تو چھوٹے بھائی نے مجھے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا یار دیکھو یہ عجیب ہے, ادھر ہمیں کسی نے گھور کے نہیں دیکھا. ادھر سنی بھی پڑھ رہے ہیں, شیعہ بھی پڑھ رہے ہیں, بعض علاقے سنیوں کے ہیں, ان کے علاقوں میں بھی ہم نے پڑھا, انہوں نے نہیں دیکھا. یہ کیا ہمارا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم نے نماز شروع کی تو 10 بندے ہمیں ایسے دیکھ رہے ہیں وہ جیسے کوئی خلائی مخلوق زمین پہ آ گئی ہے. تو کیا ہے, ہمارے یہاں یہ ماحول بنایا گیا ہے, دشمن نے یہ ماحول پیسہ لگایا ہے اس کام کے اوپر کہ یہ فضا بناؤ تفریقے کی. تو پہلے شیعہ سنیوں میں یہ نہیں مسئلہ تھا, بالکل یہ سوچ نہیں تھی. مدرسوں میں اکٹھے پڑھتے تھے. ہمارے کتنے علماء ہیں جو سنیوں سے جو ان کو آتا تھا ان سے پڑھتے تھے, اور شیعہ سے جو کچھ وہ پڑھ سکتے تھے ان سے پڑھتے تھے. اس وجہ سے آپ ہمارے علماء کی لسٹ نکالیں, کہتے ہیں فلاں عالم فلاں اہل سنت کا شاگرد, اور فلاں اہل سنت فلاں شیعہ عالم کا شاگرد. تو نجف میں یہ ماحول تھا کہ سنی شیعہ اکٹھے پڑھتے تھے. ایک دن ایک عالم دین, بہت بڑی جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا, میں اس کی طرف پھر دوبارہ آتا ہوں, کہ بعض سوال بڑے ضروری ہوتے ہیں, اگر اٹھیں تو تہ میں بات جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ دیا, گھر سے نکلے, سفر کیا, خطاب کیے, تقریریں کی, خط لکھے, لوگ منع کرتے رہے بہنوں کو نہ لے کے جاؤ, خود جاؤ, سب کچھ سنتے رہے, پھر بھی لے کے گئے. ایک سوال تو ہے نا, بھی وجہ کیا ہے؟
تو یہ سوال انشاءاللہ اس کی تہ میں جاتے ہیں، کئی سوال ایسے ہوتے ہیں. تو وہ عالم دین جو نجف میں پڑھتے تھے انہوں نے اپنے ایک اہل سنت بھائی کو کہا یار ہم 20-25 سال سے اکٹھے رہتے ہیں پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے ایک دوسرے سے یہ بحث نہیں کی کہ تم سنی کیوں اور مجھے آپ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ شیعہ کیوں، اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. لیکن اب میرے ذہن میں آ جایا کہ ہم بحث کرتے ہیں، بالآخر اکٹھے جو رہتے ہیں تو یہ گفتگو کرتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، بالآخر فرق تو ہے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ نظریاتی. تو جو اہل سنت تھا اس نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ادھر نہیں کرتے مدرسے میں. کیوں؟ ادھر کچھ جذباتی سے ہیں، میں بات کروں گا ان کو غصہ چڑھ جائے گا. لازمی بات ہے میں تو اپنا ایک نظریہ رکھتا ہوں، میں نے تو بات کرنی ہے اور آپ نے اپنی بات کرنی ہے. جب میں نے بات کرنی ہے تو یہاں پہ کچھ شیعہ ہیں وہ بھڑک جائیں گے، وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ کون آ گیا یہاں پہ. کہ بہتر یہ کوئی اور جگہ انتخاب کرو جہاں پہ اکیلے بیٹھ کے بحث کریں. ارد گرد کو بندہ کہا چلو جی قبرستان انتخاب، بہترین جگہ جہاں پہ صرف مردے ہیں، جہاں پہ کوئی لڑائی کے چانس نہیں. اس ٹائم جو لڑائی کے چانس صرف نہیں ہے وہ صرف قبرستان ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی گنجائش باقی نہیں ہے. تو دونوں چلے گئے، 39 دن بحث کی دونوں نے مختلف چیزوں پہ کہ شیعہ ایسے کیوں کرتے ہیں، سنی ایسے کیوں کرتے ہیں، شیعہ کا نظریہ یہ کیوں ہے، اہل سنت کا نظریہ یہ کیوں. وہ اہل سنت بھی عالم تھا، وہ بھی سوال اٹھاتا تھا جواب بھی دیتا تھا. تو شیعہ عالم جو تھا وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، ابھی 39 دن ہو گئے ہیں یہ آ نہیں رہا اس نقطے پہ جس تک میں اس کو پہنچانا چاہتا ہوں. تو وہ بڑی شخصیت تھے، وہ جب گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت علی علیہ السلام کا حرم آ گیا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا. اللہم صلی علی محمد. تو اس نے حرم کی طرف دیکھا اور ناراضگی میں حضرت علی علیہ السلام کو کہا یا علی 39 دن بحث کی ہے، وہ آپ ہی کچھ مدد کر دو، کوئی اس کے دل میں بات ڈال دو. تو یہ گھر گیا، جب گھر گیا تو سوئے. عالم تھے، لازم بات ہے علماء کی خواب میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے اثر. بڑی شخصیات جو پاک دل کے ہوں، جو پاکیزہ ہوں، جو نورانیت رکھتے ہوں، جو اہل قرآن ہوں، جو اہل نماز ہوں، جو واقعی حقیقی عزادار ہوں، جو حسین ابن علی پہ رونے والے ہوں، ان کے خواب معمولی تو نہیں ہوتے. خواب انہوں نے دیکھا حضرت علی علیہ السلام خواب میں. کہا ہاں بھائی کیا ہے؟ کہا ٹینشن ہے، 39 دن بحث کی ہے، کوئی آپ کی طرف سے مدد نہیں پہنچی. کہا اچھا اس طرح کرو، کل جب جانا ہے نا تم نے تو یہ بولتا ہے تمہارے سامنے فوراً جواب بڑے اٹھ کے دیتا ہے، ایسے مزاج اس کا سنی لائق عالم تھا. کہ کل اس کو بولنے نہیں دینا، اس کے سامنے تم نے ایک سوال کرنا. کہ کون سا سوال؟ کہ آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ فاطمۃ الزہرا اللہم صلی علی محمد صدیقہ طاہرہ کی قبر چھپی ہوئی کیوں ہے، ظاہر کیوں نہیں ہے؟ ایک تاریخی مسئلہ ہے نا کہ کیوں بی بی کی قبر آج تک ظاہر نہیں ہے. ہر بندے کی ظاہر ہے، بی بی دو عالم نے کہا کہ میری قبر کو پوشیدہ رکھنا. اب یہ عالم دین تھے، انہوں نے کہا بھائی اتنا لائق بندہ ہے، میں نے اس کو اتنی دلیلیں دی ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے، یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے. تاریخی واقعے سے کیا ہوگا؟ لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا بھی کہنے والا علی ہے، ہاں چلو اپنی نہیں کرتا آج علی کی کرتا ہوں. اس عقیدے کی تحت وہ پہنچ گئے ادھر. وہ اہل سنت بالکل تیار، جس طرح ہوتا ہے بندہ جو مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے پھر وہ کس مزاج سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ آج اس کو رگڑا دینا ہے. تو وہ جو ہی شروع ہونے لگے تو وہ عالم دین نے کہا اب ٹھہر جاؤ، آج میں سوال کروں گا آپ جواب دو گے. کا سوال کرو. کہ یہ بتاؤ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پوشیدہ کیوں ہے؟ اللہم صلی علی محمد. کیوں پوشیدہ ہے قبر، کیوں چھپی ہوئی ہے؟ دیکھیں بعض سوال جھٹکا دیتے ہیں بندے کو، لیکن شرط یہ ہے دل پاک ہو، شرط یہ ہے بندہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہو.
جب بندے نے پہلے ہی نیت کی ہو کہ میں نے نہیں ماننی جو کر لو، تو پھر پیغمبر بھی تبلیغ کرنے والا ہو بندے پہ اثر نہیں ہوتا۔ ابو جہل نے پہلے ہی ارادہ کیا ہوا تھا بندہ نہیں بننا، نہیں میں نہیں بننا۔ وہ جس طرح بعض ہے نا طالب علم ہوتے ہیں تو ہم پڑھاتے ہیں نا، تو ان کو زیادہ پٹائی کریں نا تو وہ کہہ دیتے ہیں آغا صاحب جتنا مار لو بندہ نہیں بننا، پہلے ہی بتا دیتے میں نہیں بننا، جتنا مار لو نہیں پڑھنا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے نا تو انہوں نے اپنے پوتے کو مارا، تو ایک دن زیادہ مارا، انہوں نے کہا بزرگوں میری آج سن لو میں نے نہیں پڑھنا، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، مجھے چھت سے نیچے پھینک دو میں نے نہیں پڑھنا۔ بزرگ سمجھ گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ پڑھنے والا نہیں۔ تو بعض اس طریقے سے ہوتے ہیں جو پہلے ہی ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے نہیں ماننی۔ یہ ایسا نہیں تھا، یہ جو سنی عالم دین تھا یہ اس ذہن کا نہیں تھا، کیونکہ پاکیزہ فطرت کا تھا، حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ تھا، لیکن بات ہونی چاہیے درست۔ تو اس نے جو یہ سوال سنا اس کو جھٹکا لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے رو کے کہا کہ تیری بات ٹھیک ہے۔ کہ کیوں؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا میری قبر چھپاؤ، اس وجہ سے کہا کہ بی بی راضی نہیں تھی کہ امت آئے میری قبر پہ۔ کیوں راضی نہیں تھی؟ کیوں راضی نہیں تھے؟ کیونکہ علی کا حق غصب ہوا اور لوگ خاموش رہے، لوگ تماشائی بنے رہے۔ بی بی کو دکھ تھا، بی بی نے صرف کچھ لوگوں کو منع نہیں کیا تھا، کچھ کا خاص طور پہ نام لیا تھا، لیکن عمومی طور پہ کہا تھا اے علی کوئی بھی میری قبر پہ نہیں آ سکتا سوائے ان چند لوگوں کے، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کہا بھئی، اس اہل سنت عالم نے کہا بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ غصب ہوئی علی کی حاکمیت۔ ادھر سے وہ اس نقطے تک پہنچ گیا، یعنی بات اس کو سمجھ میں آ گئی۔ بعض اوقات کیا ہے کہ بندہ 20 گھنٹے پڑھتا رہتا ہے، 30 گھنٹے پڑھتا رہتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، 20 سال پڑھتا رہتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بڑی تعداد کو سمجھ نہیں آئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ کربلا تمہیں سمجھ نہیں آئی، قرآن تمہیں سمجھ نہیں آیا، تم صبح شام قرآن پڑھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن کب سمجھ میں آتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ انشاءاللہ میں آتا ہوں۔ تو بات یہ کہ سمجھ میں آ گئی، بات چھوٹی سی بات تھی، زیادہ لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ تقریر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، لمبی تقریر کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کو بات سمجھ میں آئے، لیکن اگر جلدی میں آ جائے تو بہتر ہے، زیادہ گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ادھر سے ہی سوال امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے؟ کیوں سب کچھ دیا؟ کیوں سب کچھ قربان کر دیا؟ ایک سوال ہے نا۔ دیکھیں بعض بندے ہوتے ہیں، میں پھر مثال کے تو آتا ہوں، ایک شخص آیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھائیں، مجھے قرآن پڑھائیں، قربان ہو جاؤں کہ جو پیغمبر سے قرآن پڑھے۔ ہاں، پیغمبر گرامی نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، کہا اس کو قرآن پڑھاؤ۔ اس نے قرآن پڑھانا شروع کیا، سورہ زلزلت، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک دن آئے گا جب زمین کانپے گی زلزلے سے، اور جو کچھ زمین میں ہوگا وہ باہر نکلے گا، باہر نکالے گی۔ اور آخری آیت کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ يَرَى، جو بھی ذرہ بھر نیکی کرے گا دیکھے گا۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ میں حسین ابن علی کے لیے ممبر سجا رہا ہوں، ماحول بنا رہا ہوں، لوگوں کو بلا رہا ہوں تو کچھ نہیں ہے، نہ بڑا کچھ ملے گا۔ ذرہ، علماء کہتے ہیں یہ ذرہ کیا مراد ہے؟ جو یہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، جو کبھی کبھی نظر آتے ہیں، یہ ذرہ اتنا بھی کسی نے اللہ کے لیے کام کیا ہوگا، دین کے لیے کام کیا ہوگا، امام حسین کے مکتب کے لیے کام کیا ہوگا، امام حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے کام کیا ہوگا، وہ سامنے آ جائے گا قیامت والے دن، یہ تو نے کیا تھا، لیکن وہ اور رنگ میں آئے گا سامنے، اور رنگ میں آئے گا، اس میں بڑا اثر ہوگا۔
ادھر جو 10 روپے لگائے ہوئے ہوں گے ادھر اتنا ظاہر ہوگا بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بھائی اتنا خلوص کا 10 روپے کا اتنا اثر ہوگا. تو جب اس نے یہ آیت سنی، دقت کریں، جب یہ آیت سنی تو وہ جو بزرگ آئے ہوئے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، اس نے کہا سٹاپ. وہ جو پڑھانے والے تھے صحابی، ان کو کیا کہا؟ بس سمجھ آ گئی. اس نے صحابی نے کہا پنجابی میں، سانو 13 سال ہو گئے سمجھ نہیں آئی، تو تینوں 5 منٹ ہی سمجھ آ گئی. اس نے کہا سمجھ آ گئی، بات کی سمجھ آ گئی ہے. اٹھ کے گئے تو کہا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی ہے، ابھی زیادہ آپ کے پاس بھی بیٹھنے کی ضرورت یعنی سمجھ آ گئی ہے. پاس بیٹھ کے کیا کرنا ہے جب ماننی نہیں ہے؟ تو پاس تو وہ بیٹھے نا جو مانے بھی صحیح. اصل یہ نہیں ہوتا کہ آپ پاس بیٹھے ہو، اصل یہ کہ بات سمجھ میں آئی ہے. یا رسول اللہ سمجھ میں آ گئی، میں جا رہا ہوں، بکریاں چراتا تھا پھر چراؤں گا، جو کام کرتا ہوں وہ کروں گا. کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ صحابی آ گیا پیغمبر گرامی کے پاس، یا رسول اللہ اس کو سمجھ آ گئی؟ کہا ہاں اس کو سمجھ آ گئی. یہ جب آیا تھا تو جاہل تھا، لیکن جب جا رہا ہے تو فقیہ ہے، کیونکہ اس کو سارے دین کی سمجھ آ گئی ہے. ایک آیت میں سارا دین سمٹا ہوا ہے. جو کرو گے دیکھو گے، اچھائی کرو گے سامنے آ جائے گی، کسی کا کھاؤ گے سامنے آ جائے گا، کسی کے ساتھ نیکی کرو گے سامنے آ جائے گا. یہ پورا دین ہے. قیامت کا نظریہ کسی کو سمجھ میں آ جائے، اس کو پوری دنیا زندگی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو بہت سارے لوگ ہیں وہ 25 سال بعد کو سمجھ نہیں پاتے. یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. میں اور تھوڑے سے واقعات سناتا ہوں آپ کو تاکہ وہ اصلی مطلب پہ ہم آئیں کہ ایک بڑی تعداد سمجھ نہیں رہی. کلی مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں مسلمان کچھ چیزیں ابھی تک سمجھ نہیں رہے، وہ راز بنے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے پیغمبر گرامی کے پاس جو بیٹھتے تھے ان کی کئی قسمیں ہوتی تھی. بہت زیادہ تعداد ایسی ہوتی تھی جو جب پیغمبر تقریر کر رہے ہوتے تھے یا محفل میں ہوتے تھے وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، سو رہے ہوتے تھے، آنکھیں کھول کے سوتے تھے. یہ بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے، آنکھیں کھول کے سونا. یہ دماغ اس سائڈ پہ نہیں ہے، کہیں اور ہے، اور ایک خاص نیند ہو رہی ہے. وہ ایک مولانا تھے قم میں، تو وہ پڑھاتے تھے ہر روز. تو ان کے سامنے ایک شاگرد ان کا آ کے بیٹھ جاتا تھا، پڑھتا تھا. تو جو ہی مولانا شروع کرتے تھے درس پڑھانا، تقریر کرنا، وہ جو سامنے بالکل شاگرد بیٹھا ہوتا تھا وہ سو جاتا تھا. یا اللہ، خواب سو گیا. جب مولانا ختم کرتے تھے وہ صلی اللہ علیہ محمد اطہار، وہ فوراً اٹھ جاتے تھے. پورا سال یہی کرتے تھے. تو ایک دن ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک دوست ان کا. اس نے کہا بھائی مولانا آپ روز آتے ہو تو ادھر آپ کو نیند کیوں آ جاتی ہے، آپ کیوں سو جاتے ہو؟ وہ سونا ہے تو گھر میں سو لیا کرو. مذاق سے انہوں نے کہا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی آپ کو نہیں پتا، نیند گھر میں نہیں آتی، نیند آتی ادھر ہے. ہاں، مولانا کی سریلی آواز میں نیند آ جاتی ہے. تو پیغمبر گرامی کے سامنے جو بیٹھے ہوتے تھے، امیر المومنین فرماتے ہیں ایک بڑی تعداد کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ انسان کو شعور دے، سمجھنے کی توفیق دے. ایک دن پیغمبر گرامی کے پاس ایک شخص آیا. ایک صلوات پڑھیں محمد. انشاءاللہ میری طرف توجہ رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد. انہوں نے پیغمبر گرامی کے پاس ایک شخص، محفل تھی، پیغمبر کے پاس ایک شخص آ گیا. تو اس نے آ کے کہا کہ آپ نے میرے پیسے دینے. اس نے کیا کہا؟ آپ نے میرے پیسے دینے. پیغمبر گرامی نے فرمایا کون سے پیسے بھائی؟ اس نے کہا دینے، دو میرے پیسے. پیغمبر کو تھوڑا سا غصہ تو آیا، لیکن پیغمبر تھے، رحمت للعالمین تھے، خاموش ہو گئے. جب وہ بندہ اٹھ کے گیا نا تو پیغمبر نے فرمایا اقطع کلامہ، پنجابی میں کہتے ہیں اس کا منہ بند کرو. پنجابی صحیح ترجمہ پنجابی میں ایدہ منہ بند کرو. ادھر ایک شخصیت بیٹھے ہوئے تھے جو ٹیڑھا سمجھتے تھے، ٹیڑھا
کئی قسم کے لوگ تھے، کچھ سوتے تھے، کچھ ٹیڑھا سمجھتے تھے، بات اور ہو رہی ہوتی تھی وہ کہیں اور گھما کے لے جاتے. تو وہ جلدی سے اٹھا، باہر گیا، اس نے جا کے تلوار نکال لی، اس بیچارے کو پکڑ لیا، جو غریب مسکین تھا اس کو پکڑ لیا، البتہ وہ گستاخ تھا، اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ زبان باہر نکال. کہا کیوں؟ کہا حکم آیا پیغمبر کا. اس کے ذہن میں آیا بھائی یار یہ پیغمبر تو بڑے ظالم ہیں، میں نے اپنا مانگے ہی ہے نا، تو زبان کاٹنے کا حکم دے دیا. اس کے ذہن میں یہ بات آئی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی وہاں پہ پہنچ گئے، جن کو صحیح بات سمجھ میں آتی تھی، ساری پیغمبر کی باتیں سمجھ میں ہی علی کو آتی تھی. انداز بھی پیغمبر کا سمجھتے تھے، آنکھ کا اٹھنا بھی سمجھتے تھے، آنکھ کا جھکنا بھی سمجھتے تھے، چلنا بھی سمجھتے تھے، غصہ بھی سمجھتے تھے، خوشی بھی سمجھتے تھے. تو اسی وجہ سے باہر گئے، امیر المومنین نے کہا اس کو چھوڑو. پیسے امیر المومنین نے نکالے، دقت کریں، سمجھنا کتنا فرق ہے. پیسے نکالے، اس بندے کو دے دیے. تو وہ جس نے تلوار نکالی تھی اس نے کہا بھائی یہ کہا تھا پیغمبر میں؟ کہا ہاں یہ کہا تھا. بھائی آپ پنجابی میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں، جب کوئی بندہ آئے آپ کے پاس آپ کہتے ہیں یار اس کا منہ بند کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جا کے ڈھکن سے منہ بند کرو؟ یار اس کا منہ بند کرو یعنی جو کام کہہ رہے کرو. پیغمبر نے فرمایا جو کہہ رہے کرو، یعنی مانگ رہے تو دو اس کو، نہیں بھی میں نے دینے تو اس کو دو. امیر المومنین سمجھ گئے، امیر المومنین نے فوراً جا کے اس کو دے دیے. تو وہ دوسرے بھائی نے کیا سمجھا تھا، دوسری شخصیت نے کیا سمجھا تھا، زبان. کتنا دین سمجھنے میں فرق ہے. اگر بندہ سمجھنے والا نہ ہو، ٹیڑھے دماغ کا ہو، تو کتنا الٹا دین سمجھتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھ میں آنے والی ہو، بندہ شعور رکھتا ہو تو آدھا گھنٹہ 20 منٹ بھی کافی ہوتے ہیں. 23 سال گزارنے کی بھی پیغمبر کے ساتھ ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر نہ سمجھنے کے لیے بندہ تیار ہو پہلے یہ مادہ، پھر کبھی بھی ساری زندگی انسان کو سمجھ نہیں آتا. اسی وجہ سے کربلا اس بندے کو سمجھ میں آئے گی، اس شخص کو سمجھ میں آئے گی جو اس سوال کا جواب ڈھونڈ لے کہ کیوں امام نکلے، کیوں سب کچھ دیا. مدینہ میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، مدینہ میں نہیں رہ سکتے تھے. کتنی بڑی تعداد نے امام حسین علیہ السلام کو کہا اصحاب رسول، تابعین، بڑے بڑے عبادت گزار اس زمانے کے، جن کے چہروں کو لوگ دیکھ کے کہتے تھے بڑا نورانی ہے. سب سائلنٹ پہ لگے ہوئے تھے. سمجھتے ہیں نا، سائلنٹ پہ لگے ہوئے تھے. موبائل باز کو سائلنٹ پہ لگا دیتے ہیں نا، وہ سمجھ میں صحیح آتا ہے. آج کل وہ سائلنٹ پہ لگا دیں، آواز نہیں آتی. سب سائلنٹ پہ لگے ہوئے تھے. یزید آواز مارتا تھا، سب آگے سے سائلنٹ. یزید کہتا تھا دین نہیں ہے، سب سائلنٹ. یزید کہتا تھا وہی کوئی مذاق ہے، سب سائلنٹ. یزید کہتا ہے یہ بنو ہاشم کہاں سے آ گئے، سب سائلنٹ. اس سائلنٹ کے ماحول میں جاؤں، سارے خاموش ہوں، اب ایک شیر بپھر کے باہر نکلتا ہے جو آ کے کہتا ہے کون ہے یہ گستاخ، کون ہے یہ دین کی حرمت پامال کرنے والا، کون ہے سنت پیغمبر کی توہین کرنے والا، کون ہے وحی کو مذاق اڑانے والا، کون ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا. سید الشہداء باہر نکلے. سید الشہداء نے خروج کیا. اب یہاں پہ آمادہ ہوئے قیام کے لیے، مدینہ سے نکلنا چاہے ایک بڑی تعداد نے کہا نہ جاؤ، بہنوں کو نہ لے کے جاؤ، بچوں کو نہ لے کے جاؤ. لیکن امام فرما رہے ہیں نہیں، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے، مجھے پتا ہے ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ تمہارے نزدیک دین اتنا مہم مسئلہ نہیں ہے، تمہارے نزدیک سنت اتنا مہم مسئلہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو سائلنٹ نہ ہوتے. تمہارے نزدیک پیغمبر کی توہین کوئی ارزش نہیں رکھتی. تمہارے نزدیک علی ابن ابی طالب کی تمہارے سامنے توہین ہو رہی ہے، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، سائلنٹ، سب سائلنٹ. امیر المومنین کے اوپر اس زمانے میں عموماً توہین کی جاتی تھی، ہر ممبر سے امیر المومنین کی. سائلنٹ، سارا عمومی ماحول سائلنٹ تھا. مسجدوں مساجد میں توہین، ممبروں پہ توہین، ایک ماحول حکومت نے بنوایا ہوا تھا. حکومت نے جو بنی، جو شام کی حکومت تھی، اس نے اکثر علماء اور خطباء کو، خطیب جتنے تھے ان میں سے 90% کو پیشہ ور بنا دیا تھا. مثلا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، جمعے کا خطبہ ایک مولانا نے دیا، خطیب نے
عالم دین خطیب، کرائے کا خطیب، اس نے جمعے میں حضرت علی علیہ السلام پہ نعوذ باللہ من ذالک لعنت نہیں کی، کیونکہ امیر شام نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ہر نماز جمعہ اور ہر نماز کے بعد لعنت کرنی. یہ ایک ماحول تھا عمومی ماحول شام نے جو پوری دنیا میں تھا، پوری دنیا میں. تو اس نے جمعے کے بعد لوگوں کو پھر اعلان کروا کے بلایا، کہا آج بھول گئے ہیں، جمعہ نہیں ہوا. وہ کیا بھول گیا تھا؟ لعنت کرنا. نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی علیہ السلام پہ. سب لعنت نہیں، معذرت کے ساتھ لعنت نہیں، دکھ کی بات ہے. سب سمجھتے ہیں عربی میں؟ گالیاں. حضرت علی علیہ السلام کو ہر مسجد سے گالی نکالنا ضروری تھا. کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی بڑی بد تہذیبی ہے. قریبی ترین شخصیت پیغمبر گرامی کی، اسلام کا سب سے بڑا خدمت گزار. بھائی علی اگر نہ ہو تمہارے پلے اسلام کا رہتا کیا ہے؟ کیا ہے تمہارے پلے اگر علی نہ ہو، اگر حسین ابن علی نہ ہو؟ اسلام کے دامن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اور کیا ہے اسلام کے دامن میں اگر یہ دو چیزیں بھی نہ ہوں؟ تو اس خاندان کے پیچھے لگ گئے، کرائے کے بندے تیار کیے. یہ پیشہ وری خطرناک چیز ہے. میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک تقریر کی، پیسہ خطرناک چیز ہے. یہ لے جاتا ہے بندے کو بے دینی کی طرف اگر لمٹ سے زیادہ ہو جائے. بہت کنٹرول چاہیے بندے کو، بہت زیادہ کنٹرول چاہیے، بندہ بچ کے رہے، ورنہ پیسے کی وجہ سے بڑے کام ہوئے ہیں. پیشہ وری ہوئی ہے. یہ خطیب ان کو پتا نہیں تھا کہ علی کون ہے، سب کو پتا تھا. کرائے پہ جب بندہ چلنا شروع ہو جاتا پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا. تو انہوں نے ایک عمومی فضا بنائی تھی. امیر المومنین نے، امام حسین علیہ السلام نے خطبے دیے ہیں، سائلنٹ ختم کرو. کم از کم 20 سے 25 فضائل ایک خطبے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیان کیے کہ علی یہ ہیں، علی یہ ہیں، علی یہ ہیں، علی یہ ہیں، علی پیغمبر کے بھائی ہیں. تمہیں نہیں پتا؟ کہاں پتا ہے. کہا علی کون ہے؟ علی فاتح بدر ہیں. کہا پتا ہے. کہا مسجد کے جب پیغمبر سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، اللہ کا حکم آیا اے رسول یا تو مسجد میں دروازہ کھلوا سکتا ہے یا علی. بقایا سب کے بند، سب کے بند کر دو. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سب کے دروازے بند ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کہا بالکل ہوئے، کیونکہ صحابی اس وقت تھے زندہ، تابعین زندہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین زندہ تھے. کہا بتاؤ ہے ایسا ہے؟ نہیں. کہا ایک صحابی نے، ان کا نام بھی لیا، کہا ایک صحابی نے پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک سوراخ رکھوانے دو تاکہ میں مسجد میں نگاہ کر سکوں. پیغمبر نے کہا تھا اجازت نہیں ہے، مسجد میں صرف وہی نگاہ اٹھ سکتی ہے جو پاک ہو. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ میں تمہیں انشدکم اللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں اے صحابہ، اے تابعین، مجھے بتاؤ علی کے بارے میں پیغمبر نے یہ کہا یا نہیں کہا؟ کہا ہے. کہا بھائی بنایا یا نہیں بنایا مدینہ میں؟ کہا بنایا ہے. کہا اپنی نسبت ہارون اور موسیٰ والی دی یا نہیں دی؟ کہا دی ہے. فضائل پڑھے تفصیل سے. کہا آپ یہ بتاؤ پھر سائلنٹ کیوں سائلنٹ ہو تم لوگ؟ کیوں حق کی بات نہیں کرتے؟ کیوں جہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک سب ہوتا ہے لوگوں کو اٹھ کے، کیوں نہیں تم میں سے اٹھتا جو کہتا ہے علی باب مدینۃ العلم ہے، علی اخی رسول اللہ ہے؟ اسی خطیب کے سامنے اٹھو. تمہیں دین نے یہ سکھایا ہے کہ ایسے کے سامنے اٹھ کے کہو تو غلط بات کر رہا ہے، تو بے دینی والی بات کر رہا ہے، یہ کام یہ نہیں کہا پیغمبر نے، یہ کام نہیں کیا پیغمبر نے، تو ساری زندگی علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھے اور تو کیا کر رہا ہے؟ 10 لوگ بھی اگر ادھر ہوتے یہ بات کرنے والے، جرت نہ ہوتی ان کرائے کے خطیبوں کی ایسی باتیں کرنے کی. امام حسین علیہ السلام کے سینے میں یہ دکھ تھا، اس پہ امام روتے تھے، اس پہ روتے تھے کہ اتنے تم بے دین ہو گئے، بے حیا ہو گئے، بے شرم ہو گئے. مثلا دیکھیں نا، اب دیکھیں یہ ہوتا ہے، مثلا آپ دیکھیں 70 سال سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، کتنا حساس مسئلہ ہے پاکستان کے لیے کشمیر. شروع سے ہم کہتے ہیں شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے کشمیر ہمارے لیے شاہراہ. ابھی آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. پاکستانیوں نے اعلان کیا، پاکستانی حکومت نے، فلاں دن 12 سے 12:30 بجے تک احتجاج ہوگا.
12 سے 12:30 بجے تک بڑا ٹائم رکھا ہے بھائی، وہ بھی جمعے والے دن 12 سے آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے میں کیا احتجاج ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی کیا آپ کر رہے ہو؟ جہاں پہ گھیرے میں 8 لاکھ فوج آئی ہوئی ہے انڈیا کی، کرفیو لگا ہوا ہے، ہر چیز انہوں نے وہاں پہ جائز کی ہوئی ہے، کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، کتنا خون بہایا جا رہا ہے، اس میں مسلمین ہیں، مومنین کی ایک بڑی تعداد ذبح ہو رہی ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ صرف ڈائلاگ مار رہے ہیں، ڈائلاگ چلائے ہوئے ہیں، کچھ عملی کام نہیں ہو رہا. جس طریقے سے حق تھا، بات نہیں نکل رہی اس طریقے سے. کیوں نہیں نکل رہی؟ سائلنٹ. کیوں سائلنٹ ہے بھائی؟ یہی درد امام حسین علیہ السلام کے 1000% اس سے زیادہ درد تھا امام حسین علیہ السلام کے سینے میں. اسی وجہ سے حضرت ام سلمہ نے امیر شام کو ایک خط لکھا تھا جو سب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، بڑی بڑی. حضرت ام سلمہ نے درد بھرا خط لکھا تھا، کہا او فلاں تو نے اس کے اوپر سب شروع کروایا ہے، اس کے اوپر نہیں کروایا، کیونکہ اس کے اوپر کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو گالی دینا ہے. یہ حضرت ام سلمہ کا خط ہے. علی کو گالی دینا اللہ اور رسول کو گالی دینے کے برابر ہے. روک دو اس کام کو، روک اس کام کو، نہ کرو یہ کام. اور جو بولتا ہے اس کو قتل نہ کرو. جرم کیا تھا؟ جو سائلنٹ، دقت کریں ایسے ماحول میں سائلنٹ کی آواز کو توڑنا یہ مشکل کام ہے. حضرت حجر بن عدی نے یہ سائلنٹ کی آواز کو توڑا، لیکن پتا تھا ان کو میرا نتیجہ کیا ہوگا. پتا ہوتا ہے ایسے بندے کو. امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا یہ سارے جو چپ کیے بیٹھے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جب ایک شخصیت نے کہا، قریبی ایک ماننے والے نے کہا کہ مولا آپ نہ جاؤ اس طرح، آپ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، یمن میں چلے جاؤ، آپ کے والد کے چاہنے والے یمن میں رہتے ہیں. امام نے ایک بڑا درد بھرا جملہ کہا. امام نے فرمایا، یعنی اس کو یہ کہنا، یہ جملہ کہا امام نے فرمایا یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا بلوں میں، کیڑے مکوڑوں کے بل جو ہوتے ہیں جہاں پہ یہ چیونٹیاں ہوتی ہیں، امام نے فرمایا میں ادھر بھی چلا جاؤں نا یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. دقت کریں، یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو میں کیوں جاؤں؟ میں نے جب ان کو للکارا ہے، میں نے جب سائلنٹ کی فضا توڑی ہے تو پھر مجھے خود میدان میں جانا چاہیے. خود گئے میدان میں. مکہ میں 4 مہینے امام حسین علیہ السلام رہے. امام 4 مہینے مکہ میں رہے. سب سے امام حسین کا جو طولانی قیام کا سلسلہ ہے وہ مکہ میں ہے. مدینہ سے مکہ 4 مہینے رہے. مکہ کے اندر پوری ان کی کوشش تھی کہ مکہ کے اندر حسین ابن علی کو قتل کیا جائے، ادھر کیا جائے. اور یزید نے باقاعدہ ان کے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، جس میں عمر ابن سعید بندہ تھا جو گورنر کا ظاہراً بھائی تھا. اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ تم نے ایسے حسین کو قتل کروانا ہے نا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ مارا کس نے. لوگ پوچھیں کس نے مارا ہے، کہو جی مجمع آیا ہوا تھا حاجیوں کا، کوئی مار کے چلا گیا. دقت کریں، یہ پلاننگ تھی باقاعدہ کہ بڑے طریقے سے مارو. مارنا کیوں ہے؟ آواز بند کرو، حسین ابن علی کی آواز بند کرو. یہ آواز جب تک باہر رہے گی خطرناک ہے، سائلنٹ کرو. تو امام حسین علیہ السلام دیکھیں، امام تھے، بصیرت تھی. امام کو پتا تھا یہ میرے خون کو یہاں پہ چھپائیں گے، اللہ کے گھر کی بے حرمتی بھی ہوگی اور میرے خون کو پی جائیں گے. پلاننگ سے، اس سے پہلے کہ یہ کچھ کریں میں خود میدان میں آتا ہوں. امام خود میدان میں آئے. بعض کہتے ہیں نا کہ یزید نے ماحول بنایا تو امام کربلا پہنچ گئے. نا، امام نے ماحول بنایا، یزید ہی کربلا پہنچ گئے. امام لے کے آئے ہیں ان کو. امام نے یہ ماحول بنایا کہ وہ وہاں تک پہنچے. میدان امام کا تھا نہ ان کا. اللہ کا بنایا ہوا رہبر دشمنوں کے میدان میں نہیں کھیلتا. اللہ کا بنایا ہوا رہبر دشمن کو میدان میں لے کے آتا. ادھر آؤ. امام نے میدان بنایا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. تو آپ دقت کریں، یہ ماحول جو تھا اس زمانے میں سارا، یہ خیانت ہوتی ہے.
یہ بڑی خیانت امتوں کی یہ ہوتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا لعنت کرتے ہیں, ہم سارے زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, یہ کبھی سوچا بھی کریں کہ یہ جو لعنتیں کرتے ہیں یہ واقعا ہم ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ لعنت کس کس پہ ہم کر رہے ہیں. مثلا ہم لعنت ایک دفعہ کرتے ہیں, خدا اس امت پہ لعنت کر, اس امت پہ جو حسین کو چھوڑ گئے, اس امت پہ لعنت کر جو خاموش تھے. ایسی امتوں پہ لعنت ہے جو خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے ہیں ولی خدا کدھر جا رہا ہے. بھیڑیے گھیر رہے ہیں, یہ اپنا میدان شاپنگیں کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا ماحول. کوفی اسی طرح ہی تھے نا, کوفی اپنی شاپنگوں میں لگے ہوئے تھے, اور ادھر سارا ماحول بنا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے خلاف, اور یہ اپنی وہ کر رہے ہیں جو کام, اپنے معاملات زندگی چلا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ولی خدا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ولی خدا کے ماحول کس طرح اس کے خلاف بنایا جا رہا ہے, کس طریقے سے ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور یہ سارے اس امت پہ لعنت ہے. یہ کردار ہمیشہ نقصان دے رہا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بھی درد یہی تھا کہ ایک بڑی تعداد بولتی کیوں نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد اللہ. آپ دیکھیں خود جس ٹائم امیر المومنین کا حق غصب ہوا, تاریخ پڑھنی چاہیے نا ہمیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. تاریخی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر گرامی کی وفات ہوئی, ایک طبقے نے امیر المومنین کو میدان سے سائیڈ میں کیا. ایسے ہی ہے نا, تو جس طبقے نے سائیڈ پہ کیا ایک اکثریت ان کے ساتھ مل گئی. یہی ہوا ہے نا تاریخ میں, اکثریت مل گئی. اب سائلنٹ کی فضا پورے ماحول میں, سب خاموش. بھائی کوئی 2-4 تو بولو, 5-7 تھے بولنے والے, لیکن اتنے مؤثر نہیں تھے کہ ان کی بات کا اثر ہو. افراد میں فرق ہوتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. بعض کا 50 بندے ہوتے ہیں لیکن ان کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا, لیکن بعض لوگ ہر علاقے میں ہوتے ہیں, ان کی بات کا اثر ہوتا ہے, وہ بات کریں. اس وجہ سے امیر المومنین فرماتے تھے, امیر المومنین کے ایک بھائی تھے عقیل, جانتے ہیں نا آپ, ایک چاچا تھے عباس, ایک بھائی تھے امیر المومنین کے جعفر طیار, اور ایک چاچا تھے حضرت حمزہ. امیر المومنین کے ایک عقیل بھی زندہ تھے جب امیر المومنین کی حکومت غصب ہوئی, عقیل زندہ تھے بھائی. چاچا عباس بھی زندہ تھے. امیر المومنین ایک بڑا دکھ بھرا جملہ فرماتے ہیں اگر عقیل کی جگہ اور عباس کی جگہ جعفر اور حمزہ ہوتے, کسی کی جرت نہیں تھی میری جگہ لے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اس کے اندر بڑا گہرا درس ہے. کسی کی جرت نہیں تھی میری جگہ لے, کیونکہ حمزہ میدان میں آ جاتے تھے, جعفر میدان میں آ جاتے تھے, مصلحت پسند نہیں تھے, خاموش نہیں ہوتے تھے. حضرت جعفر طیار آپ جانتے نا کس طرح دلیر شخصیت تھی, میدان کے بندے تھے. وہ بھی اچھے تھے حضرت عقیل اور حضرت عباس, لیکن بندوں افراد میں فرق ہوتا ہے. بعض ہوتے ہیں میدان کے لوگ, بات ہوتی ہے جن کی اثر ہوتا ہے, بات کریں پورا علاقہ ڈر جاتا ہے. اگر حضرت حمزہ ہوتے ایک دفعہ آ کے کہتے ہیں ہاں بھائی کون ہے جو علی کی جگہ لے گا, کسی کی جرت نہیں ہونی تھی ادھر آ کے بیٹھنے کی بھی. بندوں میں فرق تو ہوتا ہے. اس پورے ماحول میں, سائلنٹ کے ماحول میں, ایک شخصیت ہیں جو اٹھتی ہیں جن کا نام ہے صدیقہ طاہرہ, بی بی دو عالم. دیکھ رہی ہیں سارے تماشائی, اور ایک بڑی تعداد جو علی کو میدان سے نکال رہی ہے. بی بی آئی میدان میں فرنٹ پہ, لیکن خاتون گھر میں ہے, بی بی گھر میں ہے, لیکن اب ڈیوٹی چینج ہے. اب آنا ہے میدان میں, اب آنا ہے مسجد میں, اب آنا ہے خطبہ. اور وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا, وہ بی بی جو گھر سے نکلنے والی نہیں تھی لیکن گھروں میں گئی, دستک دی. آپ تھے نہیں غدیر میں؟ ہاں تھے. آپ نے اعلان سنا نہیں تھا؟ سنا تھا.
بی بی وقت گزر گیا، ابھی چھوڑو، ابھی یہ سارا ہو گیا. ادھر سے ہٹی دوسرے دروازے پہ. آپ تھے نہیں؟ ہاں میں تھا. تو وہ اعلان نہیں آپ نے سنا تھا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بھول گیا. یہ حقیقت ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا ہوں. لیکن بی بی ہمت نہیں ہاری. جب بندہ مثلا آپ دیکھیں، فرض کریں ایک علاقے میں 98% لوگ ایک سائڈ پہ ہوں، 2 لوگ ایک سائڈ پہ ہوں، تو 2 لازمی بات ہے ان کو ہمت چاہیے. ابراہیم بننا پڑتا ہے. حضرت ابراہیم یہی ہے نا، پورا گاؤں ایک طرف، حضرت ابراہیم سامنے کھڑے ہوئے ہیں. غلط کر رہے ہو آپ لوگ. بی بی نے کیا کہا؟ دقت کریں. بی بی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر واضح کہا کہ جس سواری پہ تم سوار ہو گئے ہو نا امت مسلمہ، جس زخمی سواری پہ اب تم سوار ہو گئے ہو، اس سے کوئی بھی منزل تک نہیں پہنچتا. غلط راستہ انتخاب کر لیا. بی بی نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ ان کے خاموشی کو میں ختم کروں. روئی کیوں اتنا روئی؟ ٹھیک ہے بابا دنیا سے چلے گئے تھے، بڑے عزیز تھے پیغمبر گرامی بی بی کو، لیکن یہ خلاصہ کر دینا کہ صرف باپ کی جدائی میں روتی رہی، بات یہ نہیں تھی، صرف اتنی نہیں تھی. دنیا میں لوگوں کے باپ چلے جاتے ہیں، بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے باپ سے، ٹھیک ہے بی بی کو بڑی محبت تھی، لیکن بی بی کو اور بھی بڑے دکھ تھے. اور سب سے بڑا دکھ یہی تھا، یہ امت خاموش ہے اور علی کا حق ضائع ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا غم تھا. اور یہ وہ ٹیڑھی اینٹ رکھی جا رہی ہے جس کے بعد جتنی منزل بنے گی ٹیڑھی بنے گی. اب بی بی نے احتجاج شروع کیا. احتجاج کی قسمیں ہوتی ہیں. اتنا احتجاج کیا کہ اہل سنت کا ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ فاطمہ اتنا روئی تذوب، فاطمہ کے بدن کا گوشت ختم ہو گیا، اتنا روئی بی بی. احتجاج تھا. محلے والے آئے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس آ کے کہا، اے علی، فاطمہ کو کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. فاطمہ 24 گھنٹے روتی ہے. جب ہم اٹھتے ہیں فاطمہ رو رہی ہوتی ہے. اور فاطمہ کے رونے سے صرف یہ نہیں کہ فاطمہ روتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب فاطمہ روتی ہے تو مدینے کی دیواریں بھی روتی ہیں. جس کے فرزند کے آپ غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بی بی پہ کیا گزری ہے، کتنا روئی بی بی. احتجاج یعنی میں نے خطبہ دے لیا، یہ میرا آخری طریقہ ہے سمجھانے کا تمہیں، میرے رونے سے سمجھو میں رو کیوں رہی ہوں. اے امت مسلمہ، ٹھیک ہے میرے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن میرا رونا صرف وہ نہیں ہے. میں دیکھ رہی ہوں تم لوگ کیا کر رہے ہو، کس طرح خاموش تماشائی بن کے ہماری توہین ہو رہی ہے اور تم دیکھ رہے ہو. بی بی جب خطبہ دے کے واپس آئی، علماء نے لکھا ہے کہ مسجد جو تھی وہ گھر کے اندر ہی تھی. مسجد کا کتنا فاصلہ تھا؟ اس دیوار جتنا فاصلہ بھی نہیں تھا جہاں پہ بی بی گئی. لیکن ایک ماحول کے ساتھ گئی بی بی، خلیفہ کے دربار میں. ممبر رسول تو نہیں تھا. جو ہی دامن کو پکڑنا تھا، وہ ظالم امیر المومنین کو اپنی طرف کھینچتے تھے، بی بی اپنی طرف کھینچتی تھی. ایک ظالم نے جب دیکھا فاطمہ تو علی کو نہیں چھوڑے گی، اس نے کنفس کی طرف اشارہ کیا. چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کنفس کا تازیانہ جو میری جدہ کے ہاتھ کے اوپر لگا اور وہ کالا سیاہ داغ کبھی بھی نہ مٹا. فاطمہ مرتے دم تک اپنے ہاتھ میں وہ کالا داغ لے کے گئی. اور اب بی بی نے اپنے آپ کو سنبھالا. امیر المومنین آگے آگے ہیں، بی بی پیچھے پیچھے. میرے آخری جملے سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، اے فاطمہ، علی نے کہا ہے کہ فاطمہ کو کہو صبر کرے، بد دعا نہ کرے، بد دعا نہ دے. اس وقت میری بیوی نے فرمایا، اے سلمان، دیکھتے نہیں ہو علی کو کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، اے سلمان ان کو کہو علی کو چھوڑ دو، نہیں تو میں بد دعا کر دوں گی. سلمان کہتے ہیں، میں نے دیکھا مدینے کی دیواریں اٹھنا شروع ہوئی، دیواریں اٹھنی شروع ہوئی. علی نے مجھے پھر پیغام دیا، فاطمہ کو کہو تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو، ایسا مت کرنا ورنہ زمین ختم ہو جائے گی، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے. وصلی اللہ علیہ